لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلی علی رسول الکریم. اما بعد، امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اس کا تعارف گزشتہ درس میں 4 پہلو اس کے بیان کیے تھے. 5واں پہلو وہ صحیح بخاری کا مرتبہ اور مقام ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے انتہائی اخلاص، زہد، تقوی اور رجوع الی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت و محبت کی وجہ سے ان کی الجامع کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان، مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے کہ اسلامی تاریخ میں اس جیسی کتاب، اس جیسا حدیث کا مجموعہ کوئی اور اس کو یہ شان، مقام، مرتبہ نہیں حاصل ہو سکا. روئے زمین پر کوئی مقام آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں اسلامی تعلیمات پہنچی ہوں اور وہاں صحیح بخاری نہ پہنچی ہو. چنانچہ جب ائمہ حدیث کی نظر میں الجامع صحیح کا مرتبہ، مقام اس قدر ہے تو چند اہل علم کے اقوال بھی آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. نمبر 1، امام ابو جعفر محمود بن عمر العقیلی فرماتے ہیں کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس عظیم کتاب کو مرتب اور مدون کیا، اس کے بعد اپنے شیوخ پر پیش کیا، جن میں سے امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی رحمہ اللہ جیسی عظیم ہستیاں تھیں. جب ان کے سامنے یہ اپنی کتاب پیش کی تو ان تمام نے اس عظیم کارنامے کی بہت تعریف کی اور بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور پوری کتاب کے صحیح ہونے کی گواہی دی. صرف 4 احادیث پر انہوں نے معمولی سا اعتراض کیا تھا، اور امام ابو جعفر العقیلی فرماتے ہیں کہ جن 4 احادیث پر ان کے شیوخ نے اعتراض کیا تھا، حقیقت کے اندر اس کے اندر بھی امام بخاری کی رائے راجح تھی. حوالہ دیکھیے حدیث الساری، مقدمہ فتح الباری، صفحہ نمبر 9. نمبر 2، امام اسماعیل اپنی کتاب المدخل میں فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کی کتاب کو دیکھا اور اس کو اس کے نام کے مطابق ہی پایا، جیسا اس کا نام تھا ویسے ہی وہ کتاب تھی. دیکھیے سیرت امام بخاری، صفحہ نمبر 339 اور 340. نمبر 3، امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو امام بخاری کا درس حدیث سننے کے لیے 1 سال کی مسافت طے کرنا پڑے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. 1 سال کی مسافت طے کر کے بھی اگر امام بخاری کی کلاس میں پہنچ جائے تو یہ بھی اس کے نقصان اور گھاٹے کا سودا نہ ہوگا. دیکھیے سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 400. نمبر 4، امام ابو عبد الرحمن نسائی فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب الجامع سے زیادہ معتبر اور عمدہ روایات کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی. حدیث الساری، صفحہ نمبر 12. نمبر 5، امام محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام بخاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، اور جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو اٹھاتے ہیں تو اسی پاؤں کے نشان کے اوپر امام بخاری پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. اور یہ تعبیر تھی اس کی کہ عین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی. دیکھیے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 10 اور حدیث الساری صفحہ 683. نمبر 6، نجم بن فضیل فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے ہیں اور امام بخاری ان کے آپ کے قدم مبارک کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. یعنی جس طرح امام محمد بن ابی حاتم نے بیان کیا تھا اسی طرح یہ نجم بن فضیل نے بھی بیان کیا ہے. دیکھیے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 10، حدیث الساری صفحہ 683 اور سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 405. نمبر 7، محمد بن یوسف فربری فرماتے ہیں محمد بن یوسف ربری کے شاگرد
امام ابو زید مروزی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مقام ابراہیم اور رکن یعنی حجر اسود اس کے درمیان والی جگہ سویا ہوا تھا کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم کب تک لوگوں کو امام شافعی کی کتاب پڑھاتے رہو گے، کیا میری کتاب نہیں پڑھاؤ گے؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کی کتاب کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد بن اسماعیل کی الجامع الصحیح۔ دیکھیے حدیث الساری صفحہ 683 اور سیر اعلام النبلاء جلد 16 صفحہ 314 اور 315۔ نمبر 8، علامہ فربری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، خواب کا واقعہ، خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کی میں محمد بن اسماعیل کے پاس جانے کا ارادہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی انہیں سلام کہنا، جب آپ محمد بن اسماعیل یعنی البخاری کے پاس جائیں تو میرا بھی سلام کہنا۔ دیکھیے حدیث الساری صفحہ 683۔ نمبر 9، علامہ ابن خلدون جو 8ویں ہجری کے عظیم سکالر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی شرح لکھنا امت اسلامیہ پر یہ قرض ہے۔ تاریخ ابن خلدون جلد 1 صفحہ 474۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری کے بارے میں شیخ ابو الخیر السخاوی فرماتے ہیں اگر فاضل مورخ علامہ ابن خلدون حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری کو دیکھ لیتے تو وہ ان کو یقین ہو جاتا کہ واقعی امت پر جو ایک قرضہ تھا وہ قرضہ ادا ہو چکا ہے، اور ان کی آنکھیں فتح الباری کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جاتی۔ سیرت امام بخاری صفحہ 314۔ حافظ ابو نصر الوائلی فرماتے ہیں کہ تمام اہل علم اور فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھائے کہ بخاری کی وہ تمام مرفوع روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی گئی ہیں وہ صحیح ہیں، اگر ایسے نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تمام مرفوع روایات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہیں اگر وہ صحیح نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق، تو فرماتے ہیں کہ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری کے اندر کوئی روایت ضعیف اور کمزور ہے ہی نہیں، تو طلاق کیسے آئے گی؟ دیکھیے علم الحدیث لابن صلاح صفحہ نمبر 39۔ یہی بات علامہ ابن خلدون نے امام الحرمین عبد الملک جوائنی سے بھی نقل کی ہے، مقدمہ ابن صلاح صفحہ 22 پر جو درج ہے۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کوئی کتاب اگر ہو سکتی ہے تو وہ صحیح بخاری اور مسلم ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ جمہور امت کا صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر ترجیح دینے میں بھی اتفاق ہے۔ دیکھیے عمدۃ القاری جلد 1 صفحہ 24۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے متأخرین علماء کے اقوال جو گزشتہ ایک درس کے اندر ہم نے تفصیل سے بیان کیے ہیں، وہاں آپ سن سکتے ہیں۔ تو بہرحال امام بخاری کی الجامع صحیح کا مرتبہ، مقام اور شان اپنے اور پرائے تمام نے اس بات کا اعتراف کیا، جو شان اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو دی ہے قرآن کے بعد وہ کسی اور کتاب کو یہ شان، مرتبہ اور مقام نہیں مل سکا۔ صحیح بخاری مرتب کرنے کے اغراض و مقاصد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الجامع صحیح کو مرتب کرنے کے لیے جو مقاصد اپنے سامنے رکھے تھے ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مختلف فنون کا بیان۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی اس تالیف سے پہلے یعنی صحیح البخاری کو مرتب اور مدون کرنے سے پہلے مختلف کتب احادیث وجود میں آ چکی تھی، مختلف جوامع، مسانید اور مصنفات یہ مرتب ہو چکی تھی۔ ان کتب میں بہت سے اسلامی علوم و فنون الگ الگ انداز میں مرتب کیے گئے تھے۔ مثلا امام مالک رحمہ اللہ اور امام سفیان ثوری انہوں نے فقہ کے سلسلہ کے اندر
فقہ کے انداز کے اندر اپنی کتابوں کو مرتب کیا۔ امام ابن جریج نے تفسیر میں، امام ابو عبیدہ نے غریب القرآن یعنی مشکل الفاظ کی شرح کرنے میں، امام محمد بن اسحاق اور موسیٰ بن عقبہ نے سیرت کے سلسلہ میں، اور عبداللہ بن مبارک نے زہد و تقوی کے سلسلہ میں، امام قصائی نے تخلیق انسان کی ابتدا اور قصص الانبیاء کے سلسلہ میں، اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے مناقب صحابہ کے بارے میں، اور کچھ دیگر علماء نے تعبیر رؤیا، آداب، شمائل، اصول حدیث اور احوال قیامہ، ان کے بارے میں بھی بہت ساری علمی کاوشیں کی تھیں۔ لیکن یہ تمام علوم و فنون مختلف جگہ پر الگ الگ یہ منتشر تھے، الگ کتابوں میں الگ الگ تحریرات کی شکل میں تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ان تمام علوم اور فنون کو ایک جگہ مرتب اور مدون کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے الجامع الصحیح کے اندر ان تمام علوم کو ایک جگہ مرتب اور مدون کیا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ 54 کے قریب امام بخاری نے علوم اور فنون اپنی اس کتاب الجامع الصحیح کے اندر مرتب اور مدون کیے ہیں، اور جب کتاب ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہاں گاہے بگاہے ان علوم اور فنون کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ نمبر 2 جو امام بخاری رحمہ اللہ نے چیز مد نظر رکھی ہے وہ آزادی فکر کا احیاء۔ 3 صدی ہجری میں مسلمانوں کی اکثریت میں یہ چیز رواج پا گئی تھی کہ وہ اپنے علماء فقہا کے استنباطات اور فتاوی جات کو بہت اہمیت دیتے اور دین کا اصل منبع انہی کو قرار دیتے۔ جب محدثین نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے فقہ الرائے کے بجائے فقہ الحدیث کو عام کرنے کا اہتمام کیا، اور محدثین کے اس قافلہ کے امام اور امیر امام بخاری تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس عظیم کتاب میں صحیح بخاری کا مجموعہ جمع کیا، مرتب کیا، اور ساتھ بہت سارے مسائل کا استنباط بھی کیا۔ چنانچہ امام صاحب نے تراجم الابواب میں جو فقہ مرتب کی ہے وہ تقلیدی انداز کی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ امام صاحب کے اجتہاد و استنباط کا حاصل ہے۔ امام بخاری نے شاید کوئی ایسا مسئلہ چھوڑا ہو جس کی ضرورت انسانی زندگی میں پیش آ سکتی ہو اور انہوں نے اس کا حل کتاب و سنت سے پیش نہ کیا ہو، ہر ایک مسئلہ۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ میرے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش کرو جو زندگی کے کسی موڑ میں بھی پیش آ سکتا ہے، اس کا حل میں تمہیں قرآن اور حدیث سے پیش کروں گا۔ چنانچہ ان کی کتاب کو دیکھنے سے اور ان کے استنباطات کو دیکھنے سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ 3 چیز جو امام صاحب نے مد نظر رکھی وہ ہے فتنوں کی روک تھام۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں کئی باطل فرقے وجود میں آ چکے تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اصل کتاب و سنت کی تعلیمات کو مسخ کرنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے، جیسے معتزلہ اور جہمیہ جنہوں نے صفات الہی کا انکار کر دیا اور ایک بہت بڑا فتنہ برپا کر دیا، اور اس طرح خارجی اور مرجئہ انہوں نے ایمان اور کفر کے نئے نئے پیمانے وضع کر رکھے تھے۔ اس طرح کچھ نے خلافت اور حکومت کے مسئلہ میں انتشار پیدا کر رکھا تھا۔ اسی طرح کچھ فقہی جمود کی تباہ کاریاں بھی حد اعتدال سے تجاوز کر چکی تھیں۔ تو امام بخاری نے ان تمام باطل نظریات اور تحریفات کی سرکوبی کے لیے الجامع الصحیح کو مرتب کیا، جس کی چند مثالیں بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 فتنہ انکاری حدیث۔ قرآن و حدیث کی بنیاد وحی پر ہے، لیکن منکرین حدیث صرف قرآن کو وحی مانتے ہیں، حدیث کو وحی نہیں مانتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس عظیم کتاب کا آغاز بدل وحی کے عنوان سے کیا اور بہت سارے دلائل سے ثابت کیا کہ قرآن اور قرآن کی شرح، قرآن کا بیان یعنی احادیث، یہ دونوں ہی وحی ہیں اور دونوں من جانب اللہ ہیں، اور دونوں پر ایمان لانا اور دونوں کو تسلیم کرنا یہ لازمی ہے۔ ایک کو تسلیم کر کے دوسرے کا انکار کرنا گویا کہ دونوں کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ نمبر 2 فتنہ ارجاء یعنی بے عملی کا فتنہ۔ کچھ لوگوں کے نزدیک ایمان کی موجودگی میں صرف
اقرار اور تصدیق کی کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک نجات کے لیے صرف ایمان ہونا لازمی ہے۔ ان کے نزدیک کہ جیسے کھانا کھانے سے ایمان کے اندر نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی، کھانا انسان کی ضرورت ہے، تو کھانے کے برابر عمل ہے۔ تو جس طرح کھانا کھانے اور نہ کھانے سے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، اس طرح عمل کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں، صرف نجات کے لیے ایمان ہی کافی ہے۔ امام بخاری نے کتاب الایمان میں عمل کی حیثیت کو واضح کیا اور ثابت کیا کہ اعمال جو یہ ایمان کا جز ہیں، اس کے بغیر نجات کا دعویٰ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 3، فتنہ تکفیر۔ خارجیوں نے یہ فتنہ برپا کر رکھا تھا کہ معمولی بد عملی کی وجہ سے وہ کافر قرار دے دیتے، معمولی بات، فلاں عمل کوئی کرے وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، یہ انہوں نے ایک فتنہ برپا کر رکھا۔ امام بخاری نے اس کی حدود و قیود کی وضاحت کی اور مختلف عنوانات سے خارجیوں کا رد کیا۔ مثلا کتاب الادب میں باب نمبر 73 اس طرح قائم کیا ہے کہ باب من اکفر اخاہ بغیر تعویل فہو کما قال، کہ جو اپنے بھائی کو بغیر کسی تعویل کے کافر کہتا ہے تو اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والا خود یہ کلمہ اس پر لوٹ آتا ہے۔ نمبر 4، فتنہ تقلید۔ امام بخاری کے دور میں کچھ ایسے گروہ بھی وجود میں آ چکے تھے جو اپنے علماء کے اقوال و آراء کو فتویٰ کی بنیاد سمجھتے، بس اپنے فتوے کی بنیاد یا اپنے ائمہ کے، اپنے بزرگوں کے، ان کے اقوال ہی کو سمجھتے تھے، اور اپنے احبار اور اپنے رہبان ان کو شارع کا مرتبہ دے رکھا تھا کہ جو ان کے درویشوں نے، مولویوں نے کہہ دیا بس وہی شریعت ہے۔ امام بخاری نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ یہ قائم کر کے اس فتنے کا تعاقب کیا اور دلائل سے ثابت کیا کہ شریعت کتاب و سنت کا نام ہے۔ ہاں، کتاب و سنت کی تعلیمات کے موافق کسی کی بات ہے تو اس کو لیا جائے گا، اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑا جائے گا، اگرچہ کہنے والا کتنا ہی بہت بڑا عظیم علم رکھنے والا ہو۔ یہ 4 قسم کی مثالیں دی ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے الجامع صحیح مرتب کرتے وقت اس فتنوں کی روک تھام کے سلسلے میں انہوں نے کی ہے۔ نمبر 4 جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو مرتب کرتے وقت مد نظر کی ہے وہ وسعت نظری کی ترویج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کے دور میں بعض لوگوں نے فقہی موشگافیوں کے ذریعے شریعت کو بہت تنگ کر رکھا تھا، بڑے محدود شریعت کو بنا رکھا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سوچ اور فکر کو ختم کیا اور شریعت نے امت کو جو وسعت دی ہے اس کو امت کے سامنے بیان کیا۔ اس کی ایک مثال مثلا ران کا مسئلہ ہے کہ ران جو ہے یہ اس کا ڈانپنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ میں 2 قسم کے روایات ذکر امام بخاری نے کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا جس کے اندر عورے کو ڈانپنا ضروری قرار نہیں ہے کہ عورے کو ننگا کیا جا سکتا، یہ عورہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث جرحد ان کی پیش کی ہے جس کے اندر اور ران کا ڈانپنا چاہیے اور ران کو عورہ قرار دیا گیا ہے۔ کتاب الصلاۃ باب نمبر 12 کے اندر امام صاحب نے یہ بیان کیا۔ دونوں روایتیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں حدیث و انس اسند و حدیث و جرحد و احفظ۔ سند کے اعتبار سے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت وہ زیادہ قوی ہے، لیکن احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ حضرت جرحد والی روایت پر عمل کیا جائے جس کے اندر ران کو عورہ کہا گیا ہے، تو اور ران کو ڈانپنا یہ زیادہ احتیاط والی بات ہے۔ یعنی دونوں روایتوں کا کس انداز کے اندر تطبیق دی ہے کہ سند کے اعتبار سے وہ قوی ہے، لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ ران کو ڈانپا جائے۔ نمبر 5 بندوں کی مصلحتوں کا لحاظ۔ امام بخاری نے احکام کے استنباطات کرنے میں بندوں کی مصلحتوں پر پوری نظر رکھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نصوص کا بھی پورا کا پورا خیال رکھا۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے باب من قال لا نکاح الا بولی، باب جو آدمی کہتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ کتاب النکاح باب نمبر 37 میں ہے۔ دوسرا عنوان امام صاحب قائم کرتے ہیں کتاب النکاح باب نمبر 42 میں جا کر کہ لا ينکح الاب وغیرہ البکر والثیب الا برضاہما، کہ باپ یا باپ کے علاوہ کوئی اور سرپرست بچی کنواری ہو یا سیبہ بیوہ ہو، وہ اس کی رضامندی کے بغیر
بچی کی رضامندی کے بغیر باپ یا دوسرا سرپرست وہ نکاح نہ کرے۔ اب دونوں باب قائم کر کے امام بخاری کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عورت کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عورت اتنی آزاد اپنے آپ کو سمجھے کہ ولی کے بغیر جہاں چاہے اپنا نکاح رچا لے، ورثاء کو، والدین کو، رشتہ داروں کو پتہ ہی نہ ہو، ان کو پتہ ہی اس وقت چلے کہ جب کہ ان کا نکاح ہو چکا ہو۔ تو دونوں کے بین ولی کی اجازت، ولی کی نگرانی بھی لازمی ہے، اور بچی کی رضامندی حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 6 جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو مرتب کرتے وقت مد نظر کا وہ ہے فقہ الحدیث۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کے قائل تھے کہ ہر چیز اور ہر مسئلہ اس کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے، قیاس اور رائے کا بے دریغ استعمال یہ درست نہیں۔ امام صاحب نے الجامع صحیح میں ایک حدیث پر متعدد ابواب قائم کر کے مختلف مسائل کا استنباط کیا ہے اور طریقہ سکھلایا ہے۔ مثلا وضو کے احکام کے اندر امام بخاری نے 75 ابواب قائم کیے ہیں۔ حالانکہ وضو اتنی لمبی چوڑی کام نہیں ہے، چند ابواب میں 5، 7، 10 ابواب کے اندر بھی وضو کے احکام آ سکتے تھے، لیکن امام بخاری نے 75 ابواب قائم کیے۔ جو بھی وضو کے متعلقہ مسئلہ پیش آ سکتا تھا ان تمام کو مختلف ابواب قائم کر کے اس کو حل کیا ہے۔ اسی طرح انما الاعمال بالنیات، یہ ایک حدیث امام بخاری 7 مرتبہ لائے ہیں اور 7 جگہ لا کر 7 قسم کے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کہ جو اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رات انہوں نے گزاری، تو یہ روایت امام بخاری 19 مرتبہ لائی ہے۔ ایک روایت 19 جگہ لا کر 19 قسم کے احکام اور مسائل استنباط کیے۔ اور اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو خیبر کے سفر کے بارے میں اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے سلسلہ میں ہے، اس روایت کو امام بخاری 34 مرتبہ لائے ہیں، 34 جگہ لا کر الگ الگ 34 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث جو سفر حج کے بارے میں ہے، وہ تو امام بخاری وہ 36 مرتبہ کے قریب لائے ہیں اور 36 مرتبہ لا کر اسے 36 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ گویا کہ امام صاحب نے فقہ الحدیث کی بنیاد رکھی اور ثابت کیا کہ ہر مسئلہ کتاب و سنت میں اس کا حل موجود ہے، لیکن اس کے لیے سوچ، فکر اور اس کے اندر استنباط کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ 7ویں چیز جو امام بخاری نے اپنی کتاب کو مرتب کرنے میں مد نظر رکھی وہ قیاس میں افراط و تفریط پر پابندی، کہ قیاس کرتے ہو تو اس میں افراط و تفریط نہ ہو۔ بعض فقہا نے قیاس میں بہت افراط و تفریط کر رکھا، امام بخاری نے درمیانی راہ اختیار کی ہے۔ یہ کتاب کے دوران مسائل بتلائے جائیں گے، جس طرح کہ اہل ظواہر جو صرف الفاظ ہی الفاظ کو دیکھ کر انہوں نے عجیب قسم کے مسائل استنباط کیے، اور بعض نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر صرف کتاب و سنت کے نصوص کے ہوتے ہوئے بھی اجتہاد پر ہی زور دیے رکھا۔ امام بخاری نے ان دونوں کا رد کیا اور یہ ثابت کیا ہے کہ افراط و تفریط یہ درست نہیں ہے، اور اس کے لیے کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ کا عنوان قائم کیا ہے اور اس افراط و تفریط کو ختم کیا ہے، اور اس بات کو واضح کیا کہ ایک مسلمان کو سب سے پہلے واضح نصوص کی پیروی کرنی چاہیے، اور فضول قسم کے قیاس، اپنے اجتہادات جس کا نہ کہ اصل اس کے سلسلے میں پائی جائے، نہ کہ اجتہاد کو اس کے شرطیں پائی جائیں، اس طرح کے اجتہاد سے اور اس طرح کے قیاس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر قیاس کرنا ضروری ہو تو پھر امام صاحب نے بتلایا کہ مقیس علیہ واضح اور معلوم ہو، اس طرح علت اور حکم بھی واضح ہو۔ اس کے لیے امام صاحب نے باب قائم کیا ہے، باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما لیفہم السائل، یہ کتاب الاعتصام باب نمبر 12۔ یہ تمام کی تمام چیزیں مد نظر رکھ کے یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب کو مرتب اور مدون کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ تمام قسم کی جو امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے چیزیں تھیں ان کو سمجھنے کی، پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔